لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال عليه الصلاة والسلام أنا رحمة مهداة صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم۔ بزرگ اور دوستو، ارادہ تو جمعے کے دن کا تھا، پروگرام بھی یہی تھا، لیکن کچھ تقاضے ایسے ہو گئے کہ وہاں جانا پڑا، تو پھر درخواست کی یہاں انتظامیہ سے کہ اگر مغرب کے وقت ہو جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تو پھر ماشاءاللہ ان حضرات نے مہربانی فرمائی۔ اصل میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہے جو ہم سب کی ضرورت ہے۔ یہ بات تو بالکل طے ہے کہ مسلمان صرف قرآن اور سنت کی بات مان سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان بالغیب ہے۔ سورہ بقرہ کے بالکل ابتدا میں یہ اعلان ہے، یؤمنون بالغیب۔ اس وجہ سے جو غیب ہے وہ صرف وہی بتا سکتے ہیں جس کو اس غیب کی اطلاع دی گئی ہو۔ اللہ جل شانہ نے یہ اطلاع صرف نبی کو دی ہوتی ہے وحی کے ذریعے سے، کہ وہاں کیا ہوگا، کس چیز پر اللہ راضی ہوتے ہیں، کس چیز پہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو پھر دو ذریعے ہیں، ایک کتاب اللہ جو نازل ہوتا ہے نبی پر، اور ایک ظاہر آپ جو پیغمبر ہے وہ خود جو ان کو وحی ہوتی ہے یعنی الہام کے ذریعے سے۔ تو یہ دو چیزیں بن جاتی ہیں، قرآن اور سنت، یعنی ہمارے لیے۔ اس وجہ سے یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر تم میں کوئی مسئلے میں اشتباہ ہو، کوئی مسئلہ ہو، اختلاف ہو، تو پھر اس کو قرآن و سنت میں پیش کرو، وہاں سے جو جواب آ جائے اس پر عمل کر لو۔ دوسری ایک بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ہے کہ گزشتہ امتوں میں یہود میں 71 فرقے بن گئے تھے، نصارہ میں 72 بن گئے تھے، اور میری امت میں عنقریب 73 ہو جائیں گے، لیکن نجات صرف ایک پائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ نجات کون پائیں گے؟ اور ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں، جس پر میرے صحابہ۔ اس وجہ سے ہمارے پاس مزید تشریح آ گئی کہ کتاب اللہ اور رسول اللہ کو جاننے کے لیے ہمارے پاس کون سا راستہ ہے، وہ ہے صحابہ کی پیروی، صحابہ کا طریقہ، کیونکہ صحابہ اولین مخاطب تھے، تو ان کو جو بتایا گیا ہے ظاہر باقی لوگ وہی سے لیں گے، کہ کوئی اور طریقہ تو نہیں ہے۔ اس وجہ سے جب کبھی ہمیں معلوم کرنا ہو کہ کسی کام میں کیا کرنا ہے، کس طریقے سے بات کرنی ہے، کس طریقے سے چلنا ہے، تو اس میں پھر ہم صحابہ کو دیکھیں گے۔ مثلا شادی کرنی ہے تو معلوم کرنا ہے کہ صحابہ کرام نے کیسے شادی کی تھی۔ فوتگی کا معاملہ ہے، صحابہ نے کیسے کیا تھا۔ بازار میں کیا معاملہ ہے، صحابہ نے کیسے کیا تھا۔ کسی دن کے بارے میں طے کرنا ہے کہ اس کو کیسے منانا ہے، صحابہ کے طریقوں کو دیکھنا پڑے گا۔ یعنی ہر چیز میں ہمیں صحابہ کو دیکھنا پڑے گا کہ صحابہ نے کام کیسے کیا۔ اب ذرا تھوڑا سا یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے، اس کو حل کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کچھ چیز ایسی ہے جو صحابہ کے دور میں نہیں تھی۔ مثلا ہوائی جہاز نہیں تھا، ٹرین نہیں تھا، بجلیاں نہیں تھی، یہ ساری چیزیں نئی چیزیں ہیں۔ تو یہ ایجادات ہیں، ترقیات ہیں، اس میں ظاہر جو بات ہے اس میں ہم صحابہ کرام کا طریقہ ہمیں چونکہ معلوم نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس صحابہ کرام کے دور میں تھا ہی نہیں، تو لہٰذا اس کو پھر ہم دیکھیں گے کہ جدید دور کے علماء کرام اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ وہ تحقیق کر کے بتائیں گے کہ اجتہادی طور پر اس میں کیا معاملہ کرنا ہے۔ مثلا جہاز میں نماز کیسے پڑھنی ہے،
ٹرین میں کیسے پڑھنی ہے، اور بہت سارے کام جو آج کل، تو وہ ایک الگ چیز ہے، ایک نئی چیز ہے. لیکن جو چیزیں صحابہ کے دور میں ہو چکی ہے اس میں تو ہمیں کوئی نئی چیز کی ضرورت نہیں ہے نا، وہ تو پہلے سے موجود ہے. اب ذرا میں اصل بات کی طرف آتا ہوں. یہ ربیع الاول کا مہینہ صحابہ کے دور میں بھی آتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آیا ہے. پھر صحابہ کے دور میں اس میں کیا کیا گیا تھا یہ بھی معلوم ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس پر کیا ہوا تھا یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے. پھر تابعین کے دور میں کیا ہوا تھا یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے. تبع تابعین کے دور میں کیا ہو سکتا ہے. تو یہ 3 زمانوں کے بارے میں تو آپ سے فرمایا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر میرا زمانہ، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد. تو قرون اولیٰ میں جو معاملہ ہو چکا ہے اس کے ساتھ وہ ہم معلوم کر لیں تو بات بالکل ختم ہو جائے گی. تو اب دیکھیں ذرا میں آپ حضرات سے صاف صحابہ کرام کا کیا تھا معاملہ. صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے 3 نعرے تھے، اللہ کرے کہ وہ نعرے ہمیں بھی نصیب ہو جائے، بہت اونچے نعرے ہیں. ایک نعرہ یہ تھا آمنا و صدقنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی اس پر ایمان لائے اور ہم نے تصدیق کری. سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا. اور تیسری بات بے ابی و امی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول. اب ذرا غور فرمائیں، یہ پہلے 2 جو ہے اطاعت ہیں، یہ پہلے 2 کیا چیزیں، یہ اطاعت ہے، اور یہ تیسرے کیا چیز ہے، محبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. اس حد تک محبت کے ماں باپ قربان. اور واقعتاً یہ نہیں کہ صرف زبانی بات تھی، قربان کی ہیں انہوں نے، ساری چیزیں قربان کی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے. محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی تھیوریٹیکل چیز نہیں ہے، یہ پریکٹیکل چیز ہے، عملی چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے بارے میں آپ سے ہم نے خود فرمایا لا یؤمن احدکم، اس کا ویسے براہ راست ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہوگا اس وقت تک. البتہ ہمارے علماء کرام نے اور بہت سارے احادیث شریفہ کے روشنی میں اس میں یہ فرمایا کہ تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک تم مجھے اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے، بلکہ سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ سمجھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت میں کوئی دوسری بات نہیں ہو سکتی. اتنی محبت ہو کہ سب سے زیادہ ہو، حتیٰ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پہ فرمایا یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے ہر چیز سے زیادہ بجز اپنی جان کے. یہ خیال ہوا کہ جان کے ساتھ تو سب کو زیادہ محبت ہوتی ہے. آپ نے فرمایا عمر یاد رکھو جب تک اپنے آپ سے بھی مجھے زیادہ پیار نہ سمجھو اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا. اس وقت عمر رضی اللہ عنہ کہا اب تو مجھے اپنے آپ سے بھی زیادہ آپ محبوب ہے. فرمایا الآن یا عمر، اب بات بن گئی. آپ سے سب جس چیز کے بارے میں کہے اس میں دوسری بات نہیں ہو سکتی، دوسری بات نہیں ہو سکتی. تو پتہ چلے کہ آپ سے کے ساتھ تو ایسی محبت ہونی چاہیے جو کسی اور کے ساتھ نہ ہو، مخلوقات میں کسی اور کے ساتھ نہ ہو. تو محبت پہ دوسری بات نہیں ہو سکتی. لیکن محبت کے ساتھ اطاعت لازمی ہے، کیونکہ اگر آپ اطاعت نہیں کرتے تو ہر دعویٰ کے لیے دلیل ہوتی ہے، تو آپ اپنے دعویٰ کو کینسل کر لیتے ہیں. یعنی آپ کا دعویٰ باطل ٹھہرتا ہے کہ آپ کا دعویٰ صرف زبانی حد تک ہے، عملی طور پر نہیں ہے. تو دعوے کو مطلب یہ ہے کہ اس کے طور پر یعنی پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اطاعت بھی محبت کے مطابق کر لیں، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ قرآن کا حکم ہے واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. تو لہذا اللہ کی اطاعت تو وہ احکامات ہیں جس کو ہم شریعت کہتے ہیں، جس کو ہم شریعت کہتے ہیں جو نبی کے ذریعے سے آتا ہے. تو آپ سب کے ذریعے سے جو احکامات آئے ہیں اوامر و نواہی کے، اس پر عمل کرنا، دل سے عمل کرنا، یہ کیا ہے مومن کی بات.
کہ مومن یہی کرے گا، اور محبت کے ساتھ کرے گا، محبت کے ساتھ کرے گا۔ محبت کے ساتھ جب اطاعت ہوتی ہے اس کو اتباع کہتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں اتباع کرنی ہوگی، اور اتباع کے لیے اللہ پاک نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے میرے حبیب اپنی امت سے کہہ دیں اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کرنا چاہتے تو میرے اتباع کر لو، اللہ پاک تم سے محبت کرنے لگے۔ یعنی جو آدمی اللہ کا محب ہے، یعنی اللہ کے ساتھ محبت کر رہا ہے، وہ اگر حضور کے طریقے پہ چلے گا تو اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ بس کتنی بڑی سعادت ہے۔ اگر کوئی بھی اللہ پاک کا محبوب بننا چاہتا ہے سنت کا اتباع کرے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، واتموا الطعام، اور کھانا کھلاؤ، وصلوا الرحم، وصل رحمی کرو، یعنی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، وصلوا والناس نیام، اور اس وقت نماز پڑھو جب سب لوگ باقی لوگ سو رہے ہوں، یعنی تہجد کی نماز، تدخلوا الجنۃ بالسلام، تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اب میں سلام ایک اس کے طور پہ کر رہا ہوں، مثلا ایک رواج کے طور پہ کر رہا ہوں، چلو نہ ہونے سے وہ بہتر ہے، اچھا رواج نہ ہونے سے بہتر ہوتا ہے، لیکن اگر میں حضور کے طریقے کے مطابق حضور کا طریقہ ہے، اس سے میں اللہ کا محبوب بن جاتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بازار کی طرف گئے تو ان کے ساتھ کوئی ساتھی تھا، شاید تابعی ہوگا، جا رہے تھے۔ اب جو بھی ملتا ہے حضرت ان کو کہتے السلام علیکم، وہ کہتے وعلیکم السلام، آگے بڑھتے کوئی اور ملتا ہے اس کو السلام علیکم وعلیکم السلام، پورے بازار سے نکل گئے۔ تو ساتھی نے کہا کہ حضرت آپ نے کچھ لینا نہیں تھا؟ تو حضرت نے فرمایا اور پیٹ کے بندے ہر چیز پیٹ کے لیے نہیں ہوا کرتی، میں تو سلام کا ثواب حاصل کرنے کے لیے آیا تھا، سلام کا ثواب حاصل کرنے کے لیے آیا تھا۔ کیا خیال ہے آج کل یہ سنت زندہ ہے؟ بہت کم۔ سلام کیا جاتا ہے جاننے والوں پہ، یار دوست پر۔ اس وجہ سے اگر آپ کسی انجان آدمی کو سلام کرتے پہلے چونکتا ہے کہ یہ کون آیا، مطلب میرے جاننے والا کہاں سے آ گیا، ہاں جی، پھر بعد میں وہ سلام کا جواب پھر بہت اچھا دیتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن سلام میں پہل کرنا یہ بہت کم ہو گیا ہے، حالانکہ بہت بڑی دولت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو یا تازہ کرنا یہ بہت بڑی دولت ہے، اور اگر اس مردہ سنت کو زندہ کر لے تو 100 شہیدوں کا اجر ہے، 100 شہیدوں کا اجر ہے۔ اس وجہ سے سنت کو سنت کی نیت کے ساتھ کرنا چاہیے، رواج کے طور پہ نہیں، سنت کے مثال کے طور پر شادی میں نہیں کرنی، تو شادی سنت طریقے پہ۔ اب دیکھیں شادی گزر جاتی ہے تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے، سارا کچھ ہو جاتا ہے، آدمی کہتا ہے بس وہ ایک شوق ہوتا ہے اور بس وہ گزر جاتے ہیں جیسے بخار گزر گیا، ہاں جی۔ لیکن اگر سنت سمجھ کر شادی کی جائے، یعنی شادی بیٹے کی کروائی جائے، بیٹی کی کروائی جائے، تو سبحان اللہ اس کے بعد کیا ہو جائے گا؟ اللہ کا محبوب بن جائے گا، اگر سنت کے طریقے کے مطابق ہے۔ اس طرح فوت کی ہے سنت کے مطابق کر لے، کپڑے سنت کے مطابق پہن لیے جائے، کھانا سنت کے مطابق کیا جائے، بتایا جائے، نیند سنت کے مطابق کی جائے، ماشاءاللہ ہمارے سامنے پورے خزانہ ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ہمارے ایک ساتھی عمرے پہ چلے گئے، جب واپس آئے تو مجھے کہا کہ شاہ صاحب اس دفعہ تو بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ میں نے کہا کیا واقعہ ہوا؟ کہتے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے تو وہاں مسلسل مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ مجھے سنت کی پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ظاہر ہر وقت وہاں پر یہی دعائیں ہوتی ہیں۔ کہتے میں یہ دعا کر رہا تھا، میرے دل سے ایک آواز آئی کہ پھر ڈاکٹر عبدالحی کے کتاب اسوہ رسول اکرم پڑھو نا، پھر ڈاکٹر عبدالحی کا اسوہ رسول اکرم پڑھو نا۔ یہ آواز میرے دل میں، یہ کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا بالکل صحیح بات ہے، اس کتاب کو میں جانتا ہوں، یہ کتاب میرے پاس ہے اور یہ واقعی سنت پہ بہت زبردست کتاب ہے۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب کون تھے؟ یہ حضرت تانوی محمد صاحب کے خلیفہ تھے اور مولانا تقی عثمانی صاحب اور مفتی عثمانی صاحب کے شیخ تھے، اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ جب ان کو لے جا رہے تھے بیعت کروانے کے لیے، فرمایا میں آپ کو عالم سے بیعت نہیں کروا رہا ہوں،
بلکہ عالمگر سے بیعت کروا رہا ہوں، عالمگر سے بیعت کروا رہا ہوں، خود ڈاکٹر تھے۔ تو ماشاءاللہ اس نے کتاب لکھی اور بڑی عمدہ کتاب لکھی ہے۔ اگر اس کو کوئی اپنے گھر میں رکھے اور سنتیں سیکھنے کی نیت سے رکھے تو ماشاءاللہ ایک بہت زبردست کلیکشن ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ ایک حدیث شریف ذرا سن لیجئے گا، پھر سمجھ میں بات آ جائے گی۔ حدیث شریف یہ کہ جب کوئی شخص نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کا فوری اجر یہ ملتا ہے کہ اس کے لیے دوسری نیکی آسان ہو جاتی ہے، اور جب کوئی برائی کا عمل کرتا ہے تو اس کا فوری سزا یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے دوسرا برا کام آسان ہو جاتا ہے۔ اب ذرا غور فرمائیں، میرے پاس سنتوں کی پوری لسٹ موجود ہے، مثلا اس پر رسول اکرم میرے پاس ہے، اس میں کچھ سنتیں ایسی ہوں گی جس پر میں فوراً عمل کر سکتا ہوں۔ کیا خیال ہے میں اگر سنت کے مطابق کھانا کھاؤں تو کوئی روکنے والا ہوگا؟ امریکہ والا، کوئی پولیس والے، کوئی چودھری، کوئی کون روکے گا؟ اپنے گھر میں آپ سنت کے مطابق کھانا کھا رہے ہیں، کون آپ کو روکے گا؟ کوئی روکنے والا نہیں۔ سنت کے مطابق میں وضو کرتا ہوں، سنت کے مطابق میں کپڑے پہن لیتا ہوں، سنت کے مطابق میں سو جاؤں، اس پر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، بس صرف اپنا ارادہ ہے۔ اب یہ سنتیں بہت آسان ہیں، اس پر میں فوراً عمل کر سکتا ہوں۔ اس سے آگے کچھ سنتیں مشکل بھی ہیں، مطلب وہ ذرا اس پہ ہمت کرنی پڑتی ہے، ذرا دل بڑا کرنا پڑتا ہے، کچھ باتیں سننی پڑتی ہیں، مطلب اس قسم کی بات ہوتی ہے۔ اس سے ذرا کچھ مشکل، پھر سے اس سے ذرا کچھ مشکل، پھر سے ذرا کچھ۔ بعض سنتیں بڑی عالی سنتیں ہوتی ہیں جو کسی کسی کو نصیب ہوتی ہیں۔ اب اگر آپ گریڈ بنا دیں، گریڈ 1، گریڈ 2، گریڈ 3، گریڈ 4، 20 تک، کہ بھئی سب سے آسان، پھر سے تھوڑا سا مشکل، پھر سے تھوڑا سا مشکل، آپ وہ بنا دیں، تو اس حدیث شریف کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے آپ ان سنتوں پہ عمل کر لیں جو آپ فوراً جس پہ عمل کر سکتے ہیں۔ کچی پنسل سے نشان لگاؤ، بھئی اس پہ تو میں فوراً عمل کر سکتا ہوں، اور اس پر عمل کرنا شروع کر لیں، اور ایک ہفتہ اس پر مسلسل عمل کر لیں تاکہ وہ آپ کی عادت بن جائے۔ جب یہ بن جائے عادت، اس کے بعد اس کی برکت سے انشاءاللہ وہ سنتیں جو اس سے ذرا مشکل تھیں، جس پر آپ عمل کا نہیں سوچ سکتے تھے، انشاءاللہ اس کے لیے بھی آپ کو آسانی مل جائے گی اور آپ اس پر بھی عمل کر سکیں گے۔ پھر آپ اس پر نشان لگا دیں، اگلی دفعہ اس پر عمل کر لیں، پھر اگلے پہ نشان لگا دیں، اگلی دفعہ اس پہ امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ مرنے سے پہلے اکثر سنتوں پہ عمل نصیب ہو چکا ہوگا انشاءاللہ۔ اب یہ ترتیب ہے، طریقہ کار ہے، اور یہ اصلاح کے لیے آسان ترین کام ہے، آسان ترین کام ہے جس کو انسان خود بخود کر سکتا ہے۔ تو اب بس بات یہ ہے کہ ہمارا کام کیا ہے؟ اب ربیع الاول کا مہینہ ہے نا، ربیع الاول کا مہینے کی برکات ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ درود شریف پڑھنا جو ہے یہ قرآن کا حکم ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اچھا، کون سے دن درود شریف پڑھنا زیادہ ثواب ہے اور کون سی دن درود شریف پڑھنا منع ہے کوئی اس قسم کی بات؟ مولانا صاحب کوئی دن ایسا ہے؟ نہیں، ہر روز درود شریف پڑھ سکتے ہیں، کسی دن پابندی نہیں ہے۔ ہاں یہ البتہ ضرور ہے کہ بعض دنوں میں ذرا آسان ہو جاتا ہے، بعض دنوں میں ذرا اتنا رواج نہیں رہتا۔ مثلا دیکھیں مدینہ منورہ، کوئی جا کر بھی درود شریف نہ پڑھے تو مجھے بتاؤ اس کو آپ کیسے سمجھیں گے؟ درود شریف ہر جگہ پڑھنا چاہیے نا، ہر جگہ پڑھنا چاہیے، لیکن جو مدینہ منورہ میں بھی نہ پڑھے تو اس کو آپ کیا سمجھیں گے؟ نہیں یار بڑا سخت دل آدمی ہے، مدینہ منورہ میں بھی درود شریف یاد نہیں آیا، جہاں پر تو سارے لوگ پڑھتے ہیں، تو مدینہ منورہ میں درود شریف پڑھنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، مان لیا۔ اب مدینہ منورہ کی پوزیشن کیا ہے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی سکونتی نسبت ہے، اس سکونتی نسبت کی وجہ سے وہاں درود شریف پڑھنا زیادہ آسان ہے۔ یہی ربیع الاول کا مہینہ بھی ہے، ربیع الاول کا مہینے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کا اور یہاں سے تشریف لے جانے کا اور ہجرت کا نسبت ہے۔ یہ سارے واقعات ربیع الاول میں ہوئے ہیں، لہٰذا ربیع الاول کے مہینے میں بھی اگر کوئی درود شریف نہ پڑھے تو پھر کیا؟ بالکل وہی بات ہے جیسے کہ مدینہ منورہ میں بھی کوئی نہ پڑھے۔ ہاں جی، وہ ذرا سوچنے کی بات ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھو تاکہ درود شریف کی عادت ہو جائے۔ اس کو آپ تھوڑا سا
عادت ڈالنے کے لیے مطلب یہ کہ یہ کثرت جو ہے نا وہ کر لیں تاکہ انشاءاللہ عادت ہو جائے. اس کا ہم نے تجربہ کر لیا. سبحان اللہ. تجربہ کیسے کر لیا؟ ساتھیوں سے پچھلے سال کی بات ہے. ہم نے ساتھیوں کو بتایا بھائی بات یہ ہے کہ درود شریف پڑھو اور خوب پڑھو، کم از کم اس مہینے میں 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھو، 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھ، اور ہمیں اطلاع بھی کر تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ کتنا فائدہ ہوا. تو پھر کیا ہوا؟ الحمدللہ 63 کروڑ مرتبہ پڑھا گیا. پچھلے سال کیا ہوا؟ 63 کروڑ مرتبہ. اب دیکھو صرف ایک دعوت دینے سے الحمدللہ اتنا فائدہ ہوا کہ 63 کروڑ مرتبہ درود شریف جو پڑھا گیا تو 6 ارب 30 کروڑ مرتبہ رحمتیں نازل ہو گئی. 6 ارب 30 کروڑ مرتبہ رحمتیں نازل ہو گئی. اب ان رحمتوں نے کچھ کیا ہوگا نا. اکثر مجھے لوگ بتائے گھروں میں جھگڑے وگڑے ہوتے ہیں نا، لڑائیاں ہوتے ہیں آج کل فتنے بہت زیادہ ہیں. تو میں ان کو کہتا ہوں بھائی درود شریف کی مجلس شروع کرو، اپنے گھر میں درود شریف کی مجلس شروع کرو. کیسے بھائی؟ درود شریف اگر جن کے آپس میں دل ملے ہوئے نہیں ہے، بہن ہے، بھائی ہے، دوست ہے، جو بھی، اچھا اب آپ نے اکٹھا بیٹھ کر درود شریف پڑھنا شروع کیا. تو میں اکثر مثال دیتا ہوں، جیسے الیکٹروڈز ہوتے ہیں نا، ویلڈنگ کرتے ہیں تو 2 پیسز کے درمیان میں الیکٹروڈ کو ڈال کے وہ جس وقت شرارہ بنتا ہے نا تو اس کی ویلڈنگ ہو جاتی ہے اور ایک ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح اگر ہم اکٹھے بیٹھ کر درود شریف پڑھیں گے تو یہ بلڈنگ کا کام کریں گے، ہمارے دل کو جوڑے گا. کیونکہ رحمت جب آئے گی سب کے اوپر تو رحمت کا کچھ اثر ہوگا نا. اللہ کا شکر ہے کہ باقی اس میں بڑی کامیابی ہوئی، کئی لوگوں کے کام اس کے ذریعے سے سیدھے ہو گئے. تو مطلب یہ درود شریف بہت بڑا خزانہ ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے پڑھا بھی نہیں اور نہ پڑھنا چاہتے ہیں. ورنہ آپ حضرات اگر فضائل درود شریف حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ لکھی ہوئی ہے، آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ درود شریف کی کتنا برکات ہے. درمیان میں حکایات بھی لکھے ہیں، حکایات درمیان میں لکھے ہیں. ان میں سے ایک حکایت یہ لکھی ہے کہ ایک وزیر تھا، اس کا باقاعدہ پروگرام ہوتا تھا کہ وہ درود شریف کی خاص تعداد رات کو پڑھتا تھا اور پھر سوتا تھا. ایک رات وہ درود شریف پڑھ رہا تھا، تعداد پوری نہیں ہوئی تھی کہ بادشاہ کا اطلاع گئی کہ اس کے ساتھ کچھ میٹنگ کرنی تھی. وہ میٹنگ کے لیے چلے گئے، پھر واپس آ کے اس نے پورا کر دیا. بس ایک واقعہ ہوا تھا. کچھ دنوں کے بعد ایک بوڑھا آدمی آیا، نے کہا میرے گھر میں تکلیف ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فلاں امیر کے پاس جاؤ، ان کو یہ اطلاع کر دو کہ وہ جو درود شریف روزانہ اتنی تعداد میں پڑھتے ہیں نا تو فلاں دن آپ نے مکمل نہیں کیا تھا اور بادشاہ کے پاس گئے تھے پھر آ کر پورا کیا تھا. یہ گویا کہ دلیل دی کہ بات سچی ہے، یعنی اشارہ دے دیا. تو ان کو بتایا کہ 100 شریفیں آپ کو دے دیں. انہوں نے جا کے یہ بات کر لی. وہ تو اتنے خوش ہو گئے کہ اٹھے اور 1000 اشرفی کے توڑے لے آئے. ان کو 100 اشرفی دے کے یہ تو بھائی آپ لے لو، حکم پر عمل، یہ تو حکم پر عمل ہے. پھر 100 اشرفی آپ جو تکلیف اٹھائی ہے نا یہ اس پر ہے، اور یہ 100 اشرفی اس کی لے لو کہ آپ نے مجھے جو بشارت دی ہے نا یہ اس کی ہے. اس طرح مختلف بہانوں سے دیتے ہو پورے 1000 کے 1000 اشرفی ہم کو دے دی. لیکن وہ بھی باہمت تھے. اس نے کہا نہیں، مجھے جتنے کا حکم ہے اتنا ہی لوں گا، اس سے زیادہ ایک اشرفی بھی نہیں لوں گا. ہاں جی، ان کو باقی واپس کر دی. اب مجھے بتاؤ یہ جو درود شریف ان کا تھا کتابوں میں لکھے نا پہنچا دیے جاتے ہیں، فرشتے پہنچاتے ہیں نا، تو پہنچا دیا گیا تھا. ہاں، رسید مل گئی. تو یہ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے. تو اسی طریقے سے ہم لوگ جو درود شریف پڑھتے ہیں وہ باقاعدہ پہنچا دیا جاتا ہے. ہمارا نام اور ہمارے مطلب جو ہے نا وہ والدہ کا نام اس کے ساتھ وہ پہنچایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، پہنچا دیا جاتا ہے فلاں کے بیٹے نے یہ جو ہے نا مطلب یہ درود شریف پڑھا ہے. تو الحمدللہ یہ پورا نظام ہے. تو ہم لوگ ذرا اس مہینے میں تھوڑا سا اس کے لیے کوشش کر لیں. اور یہ ابھی ماشاءاللہ جتنے دن باقی غالباً 10 دن جو باقی ہیں اس میں کم از کم 50,000 تو پڑھا جا سکتے ہیں نا آسانی کے ساتھ. اگر 1.25 لاکھ پورے مہینے میں تو 50,000، تو اسی کی نیت کر لو کہ بھائی 50,000 ہم اس میں پڑھیں گے انشاءاللہ. ہاں جی، اور اس کو پورا کر لیں گے تاکہ ہماری عادت بن جائے. اور آپ یقین جانیے، میں آپ کو اندازہ بتاتا ہوں، 1 گھنٹے میں جو درود شریف مختصر ہے وصلی اللہ علی النبی محمد، وصلی اللہ علی النبی محمد، صحیح حدیث شریف ہے، نسائی شریف کی روایت ہے. ہاں جی، اس حدیث شریف اس درود شریف کو آپ 4000 مرتبہ 1 گھنٹے میں پڑھ سکتے ہیں.
4000 مرتبہ 1 گھنٹے میں پڑھ سکتے ہیں، چلو 4000 میں سے 3000 مرتبہ سمجھو، تو 3000 مرتبہ ماشاءاللہ آپ 1 گھنٹہ، تو 2 گھنٹے اگر آپ چلتے چلتے بھی کر لے تو 6000 ہو جائے گا، تو 6000 کے ساتھ 10 سے ضرب دے 60,000 آپ کا ہو جائے گا نا۔ تو بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، بس صرف یہ کہ ارادہ کرنے کی دیر ہے، اور نیت یہ رکھو کہ میں نے اپنے آپ کو اس کا عادی بنانا ہے، یہ نہیں کہ بس صرف ان دنوں میں پڑھنے ہیں۔ ان دنوں میں پڑھنے مطلب نہیں ہے، کیونکہ درود شریف کا حکم عام ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ درود شریف کا جو حکم دیا گیا ہے نا، وہ حکم جو دیا گیا ہے اس طرح دیا گیا ہے کہ اس طرح کسی چیز کا حکم نہیں دیا گیا، نماز کا بھی نہیں، روزے کا بھی نہیں، زکوٰۃ کا بھی نہیں، حج کا بھی نہیں، یہ فرائض ہے، لیکن اس کا حکم اس طرح نہیں دیا گیا۔ کیسے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے رہتے ہیں، درود بھیجتے رہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی مسلسل سلسلے چل رہا ہے، بھیجتے رہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم، اے مومن تم بھی ان پر درود و سلام اہتمام کے ساتھ دے۔ تو یہ حکم اس طرح کسی چیز کا بھی نہیں دیا گیا ہے، بڑا عظیم الشان حکم ہے، لہذا ہم لوگ اس پر عمل کرتے۔ اور پھر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ درود شریف جو بھیجا جاتا ہے تو باقاعدہ جواب بھی آتا ہے نا، تو یہ جواب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وعلیکم السلام اگر ایک دفعہ بھی آ گیا، مجھے بتاؤ اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ تو کام بن جائے گا۔ اس وجہ سے ہم لوگ کہتے ہیں جتنی نیت اونچی اتنا ثواب زیادہ، انما الاعمال بالنیات، تمام عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بس یہی میرے خیال میں اگر ہم ربیع الاول کا پیغام لے لیں تو بہت بڑی بات ہے۔ باقی میں آپ کو بتاؤں، اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے جو ہم کام کرتے ہیں نا، وہ بس صرف وقتی ہوتا ہے، وقتی ہوتا ہے۔ وقتی طور پر میں نے اپنے آپ کو خوش کر دیا، بس بات ختم ہو گئی۔ نہیں بھائی، میں اگر ایسا کام کر لوں جو اللہ کو راضی کر لے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خوش ہونے کا سبب بن جائے، وہ میرا کام اس کے ساتھ بنے گا۔ تو اس کے لیے کیا ہے بھائی؟ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کا حکم مانو، اللہ کے رسول کا حکم مانو۔ درود شریف کا یہ میں نے آپ کو بتا دیا آیت قرآنی، اس کے ذریعے سے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ صحابہ کا طریقہ، آمنا وصدقنا، سمعنا واطعنا، اور ساتھ تیسری بات کیا ہے؟ یہ بھی امید ہے رسول اللہ۔ ہاں جی، ہمارے قرآن، اگر ہم لوگ اس جذبے کے ساتھ زندگی گزارنا چاہے تو ایک چیز ایسی مل جائے گی نا جس کا نظیر دنیا میں کسی اور چیز سے نہیں ملتے، اور کیا ہے وہ؟ سکون قلب ہے، اطمینان ہے، اطمینان ہے۔ وہ اطمینان کسی اور چیز سے نہیں ملا کرتی، وہ ذکر سے ملا کرتی ہے۔ تو درود شریف ذکر بھی ہے، درود شریف دعا بھی ہے، درود شریف درود بھی ہے، ان کے ذریعے سے ماشاءاللہ ہم لوگوں کو یہ چیزیں مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرما، آپ کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم، اللهم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک ونبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ من عبدک ونبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انت المستعان ولا حول ولا قوة الا بک۔ یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہم جتنے بھی یہاں پر بیٹھے، جس نے کہا، جس نے سنا، اے اللہ ہمارا کہا سنا قبول فرما دے۔ یا رب العالمین، جس مقصد کے لیے کہا گیا اس مقصد کو پورا فرما۔ یا رب العالمین، مقصد اعلیٰ تو ہمارے یہی کہ تو راضی ہو جا، تو یا اللہ اپنی رضا کا فیصلہ فرما دے۔ یا رب العالمین، اپنے حبیب پاسم کے طریقے پر ہمیں دل سے چلنے اور چلانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہدایت نصیب فرما، ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ یا رب العالمین، ہر قسم کی گندگی سے، ہر قسم کے بدعات سے، ہر قسم کے غلط کاموں سے، ہر قسم کی شرور سے، ہر قسم کے فساد سے ہماری حفاظت فرما دے۔ یا اللہ پاکستان کی بھی حفاظت فرما دے، تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ افراد تفریط سے بچا دے، جو حق راستہ ہے وہ حق دکھا دے، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور جو باطل راستہ ہے وہ باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اس طرح کے پر ناراض ہو۔ اے اللہ ہمارے دل کے اندر جو جائز حاجات ہیں ان کو پورا فرماؤ، جو ناجائز حاجات ہیں ان سے ہمارے دل کو فارغ فرما دے، ہمیں مستجاب الدعوات بنا دے۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، سوچے توقع ہے، سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ اس اسپتال میں جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے۔ ہم سب کی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ مغفرت فرما دے، اور یا اللہ ہم سب کی بیماریوں کو شفا کاملہ عاجلہ سے مستمرہ سے اللہ مبدل فرما دے، ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دے، ہماری کمزوریوں کو قوت سے مبدل فرما، سستیوں کو چستیوں سے مبدل فرما دے، اور یا العالمین بدبختی کو یا اللہ نیکبختی سے مبدل فرما دے۔ ساری چیزیں تیرے قبضے میں ہے، تو جب فیصلہ فرما دے تو پھر کوئی بھی اللہ اس کے سامنے نہیں آ سکتا۔ اے اللہ ہمارے حق میں
یا اللہ اپنی رضا کا فیصلہ فرما دے. اے اللہ تو ہم سے راضی پہ ناراض نہ ہو. اے اللہ تو اپنے جو بھی بیمار ہیں اللہ ان کی شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک ونبیک حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ من عبدک ونبیک حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان ولا حول ولا قوة الا بک. سبحان ربک رب العزة